کتا ایسا جانور ہے جس کی مذمت والی مثال قرآن کریم میں موجود ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا، بہت عابد زاہد تھا، لیکن ہوس اور لالچ میں آ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، تو اللہ نے اس کو سزا ایسی دی کہ اس کی زبان لٹک گئی اور وہ ہر وقت ہانپتا رہتا تھا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، زبان اس کے باہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو خواہشات اس کو ایسے ہی تھکا دیتی، وہ بیچارہ بھی ہر وقت ہوس کے تحت آ کر، ہوس کے زمرے میں آ کر وہ ہانپتا ہی رہتا ہے اور بس اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے۔ تو کتا ناپسندیدہ جانور ہے۔ بعض مفکرین نے کتے کی مثال شیطان کی سی دی کہ کتے کا مزاج ایسا ہے کہ وہ شیطانی مزاج کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو بعض روایات میں اس کو 7 مرتبہ دھونے کا ہوگا تاکہ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ اس کے لعاب میں بھی ایک طرح کی زہریلی تاثیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی برتن کو زیادہ دیر دھونے کا حکم ہے اور آخری دفعہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم ہے تاکہ بالکل اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی بغیر کسی ضرورت کے کتا رکھتا ہے محض شوق کے لیے تو روزانہ اس کے ثواب میں سے 2 قیرات کم ہوتے رہتے ہیں۔ اور قیرات کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو اسے قیرات ثواب ملتا ہے، اور قیرات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر اس روایت میں بھی قیرات کی یہی تفسیر ہوگی تو گویا کہ احد پہاڑ کو 2 گنا کر دیے جائے تو اتنی کمی اس آدمی کی نیکیوں میں سے روزانہ ہوتی رہتی ہے جو بغیر کسی ضرورت کے محض شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے۔